رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بناتا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو یہ اس کا جہنم سے فدیہ بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی تحصیل علم یا جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا تو روز قیامت جب اندھیرے ہوں گے اس کے لیے نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باہم فخر کرنے والوں کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ ان دونوں کا کھانا کھایا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر جہاد فرض ہے لیکن ان میں قتال نہیں، اور وہ جہاد حج و عمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دے بجز اس شخص کے جو حالت شرک میں فوت ہو اور جس نے عمدن کسی مومن کو قتل کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے ایک لہجے پر پڑھایا تو میں نے اس سے واپس بھیجا، میں ان سے مزید لہجوں کی درخواست کرتا رہا اور وہ مجھے مزید لہجے عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ 7 لہجے مکمل ہوئے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ 7 لہجے دین کے معاملے میں ایک ہی ہے، وہ حلال اور حرام میں مختلف نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں چڑھ گئی تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی و کشادگی کا مالک اور رزق دینے والا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی خون اور مال کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں سے بچو جن کے کرنے والوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، پانی کے گھاٹ، نمبر 2، راستے کے درمیان، اور سائے میں بول و براز کرنے سے۔